دیکھیے اس اوریجن تو ظاہر ہے سارے جتنے بھی میوزک ہیں ان کا ایک ہی ہے. میں یہ کم سے کم میرا ماننا ہے فوک سے سب نکلتا ہے. وہ آپ کی خود رو موسیقی ہے یہ اسی سے سب کچھ اخذ کیا ہوا ہے. جہاں تک میری تحقیق ہے, کوئی ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کرے, تو ان دونوں میں آپس میں یہ کم سے کم ایک قدر مشترک تو ہے کہ دونوں کے روٹس جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ جا کے ملتے ہیں, ایک ہی پودے کی دو مختلف شاخیں ہیں یہ, تو لہٰذا کوئی تعلق تو ضرور ہے ان میں. اور آج کل جو پاپولر ٹرینڈ ہے قوالی کا پاکستان میں, وہ کوئی ایسا خاص راگ داری اس میں خاص سنائی نہیں دیتی. وجہ اس کی کوئی بھی ہو, عام لوگوں کے لیے تو وہ وجہ اتنی کوئی بہت ضروری نہیں ہے. جو بنیادی وجہ مجھے سمجھ آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ واقفیت اتنی زیادہ آپ کی نہیں ہے راگ داری سے جس کی بنیاد پہ آپ چانس لیتے ہیں کسی راگ کو بلینڈ کرنے کا یا اس کو شامل کرنے کا, اس کو استعمال کرنے کا کسی قوالی میں. جبکہ پرانے جو لوگ تھے قوالی کے سلسلے میں, وہ لوگ راگداری سے بھی اچھی طرح واقف تھے, سیکھے ہوئے تھے, اور تال سے بھی, تال ودیا جسے ہم کہتے ہیں, ودیا سے مراد یقیناً علم ہو گیا. تو تال کی جو علمیت تھی اس سے بھی اچھی خاصی ان کی واقفیت تھی. نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور اسکرپٹ والا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تو بڑی اچھی اچھی بندشیں ہیں اس میں قوالی کی. 11 ماترے میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا, ایک قوال تھے, ان کا نام تھا رشید فریدی قوال. یہ خاصے اس معاملے میں مشہور تھے کہ بڑے آڈ ریدمز میں یا گروز میں یا تالوں میں انہوں نے قوالیاں کمپوز کی, اور وہ قوالیاں اپنے وقت میں مشہور بھی ہوئی. 11 ماترے کا جیسے ایک تال ہے, یا 9 ماترے ہے, یا 9.5 ہے, یا 7 ہے, یہ عام میٹرز نہیں ہیں ریدم کے جن میں قوالیاں ہوتی ہیں. اور یہ شہرت ان کی اس طرح کی تھی کہ بڑے عام فہم انداز میں یہ بڑے بڑے تالوں کو استعمال کرتے تھے. اب یہ جن صاحب کے شاگرد تھے وہ تھے دو بزرگ, فتح علی خان مبارک علی خان. اب وہ قوال تھے ٹھیک, لیکن کئی اس وقت کے یا اب سے کچھ عرصہ پہلے کے اچھے نامی گرامی گائک ان کے شاگرد تھے. یعنی قوالوں کے شاگرد ایک گائک کا شاگرد ہونا ایک قوال کا, یہ ایک بالکل الٹ سی بات ہے. لیکن کیونکہ وہ اتنے علم والے تھے, اتنا راگ داری اور تال کا ان کو اتنا علم تھا کہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے مشورہ بھی کرنے, شاگرد بھی ہو جاتے تھے کئی لوگ. اور بہت سے ایسے نمایاں نام ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا, ان کے نام ہی کا بتا کے آگے اپنے آپ کو متعارف کرایا کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں, اور پھر ان کا تھوڑا شہرہ بھی ہوا, لوگوں نے ان کو بہت شوق سے سنا بھی. کئی ایسے, میں نے استاد سلامت علی خان صاحب کو بھی ایک دفعہ صرف یہ ایک نجی سی گفتگو میں یہ جملہ میں نے ان سے سنا کہ بھئی کئی دفعہ تو میں نے بھی ان سے پوچھا کہ فلاں راگ ذرا مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا ابہام ہے, تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ شاید کئی دفعہ ہوتا ہے نا ذہن میں ایک چیز بہت دیر تک سنبھالے رکھنے سے آپ کے ذہن سے تھوڑی اوجھل بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ میں نے کئی دفعہ ان سے کنفرم کی ہیں کئی چیزیں کہ میرے ذہن میں کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے مجھے, آپ بتائیں. اب سلامت علی خان بڑے آدمی تھے, کوئی کم گائک بھی نہیں تھے, لیکن قوالوں کو اتنا علم ضرور تھا پرانے وقتوں میں, اتنا سیکھے ہوئے ضرور تھے, اتنی تحقیق ضرور تھی, اور اتنا ان کو کمانڈ تھی اپنے کام پہ کہ لوگ ان سے سیکھتے بھی تھے, مشورہ بھی کرتے تھے. یہ ہماری ہسٹری ہے.